ہمارا جسم جو ہے اس میں بے شمار ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جن کا روزمرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان ٹیسٹوں میں آ سکتے ہیں وہ. اور بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت ہی تھوڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جن کے متعلق اب ڈاکٹر جو زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ ٹیسٹوں کے ذریعے ضرور معلوم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اثر ہوا ہوگا کچھ. لیکن جو اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے خون کا حصہ ہیں، اس میں کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہومیوپیتھی میں اب اس پر کافی کام ہوا ہے اور ریئر ایلیمنٹس کی علامتیں بھی اب جدید ہومیوپیتھک کے تجارب میں پیش نظر رکھی جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس قسم کی غذائی دوائیں جو میں نے بیان کی ہیں ان کا کسی ایسے ایلیمنٹ سے تعلق ہو جو ہمیں پتہ نہیں کہ گزرڈ میں اور پنجوں میں کس حیثیت سے پایا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے، مگر اثر ضرور ہوتا ہے اس کا. اس لیے کہ انسانی جسم صرف ایک مادی مشین نہیں ہے بلکہ روح کے ساتھ اس کا ایسا واسطہ ہے کہ زندگی نام ہی روح کا ہے اصل میں، اور روح کو سمیٹنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے جسم ایک برتن کی طرح ہے، لیکن کنٹرول روح ہی کرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ انسان کے ہر فعل اور اس کے درمیان دماغ کے درمیان روح واقع ہے. اب میرے لیے شروع میں یہ تعجب کی بات تھی کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ روح اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور دماغ روح کے تابع کام کرتا ہے، اور بیچ میں روح کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ مجھے یقین ہو گیا تھا اسی وقت کہ ایک عارف باللہ کا کلام ہے، اس میں ضرور گہری حکمت ہوگی. پھر مجھے اچانک قرآن کریم کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کی روح کے اس کے بندے کے اس کے اپنے نفس سے زیادہ قریب ہوں. کیا آیت ہے وہ؟ من حبل الورید سے کے علاوہ ایک اور بھی آیت ہے، بین المر وقلبہ. ہاں، یحول بین المر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان واقع ہوتا ہے. اب قلب سے پہلے نہیں فرمایا بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان واقع ہوتا ہے. قلب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ قلب ایک تو عام دماغ ہے، اس سے اوپر کے دماغ کا نام ہے جو روح ہے اصل میں، اور روح کی سیٹ قلب ہے. تو اللہ تعالیٰ وہیں ہے جہاں انسان کی روح ہے، اور وہ دماغ اور جسم کے درمیان واقع ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس معاملے میں تشریح ڈالی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں دماغ ہے لیکن بیچ میں قلب واقع ہے، اور قلب روحانی اثر دکھاتا ہے. بس اللہ کا عرش، مسیح السلام نے خود بھی لکھا ہے وہیں کہ خدا کا عرش بھی قلب پر ہے. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے اور اس کے قلب کے درمیان واقع ہوں، تو مراد یہ ہے کہ روح کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے اور روح بیچ میں بیٹھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ روزمرہ کا جو رد عمل دکھاتا ہے وہ عام مادی اثرات سے دکھائے گا. بہرحال اس اثر کو ٹھیک کرنا اور اس کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ بیچ میں ایک واقعہ چیز کے اختیار میں ہے. مثلا آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کو پسند آتی ہے، یہ دماغ کا کام ہے، اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں. پسند آتی ہے اور اس کو لینے کی خواہش ہوتی ہے. چور تبھی تو چوری کرتے ہیں. اب دماغ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ چیز کو پکڑ لو، اور حرکت
اور اس فیصلے کے درمیان روح بیٹھی ہوئی ہے. روح یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ میں نے یہ بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. بس امر روح کا چلتا ہے، لیکن یہ پہلے نہیں دیتی، ورنہ دماغ کی ہر بدی روح کی ذمہ داری ہو جاتی. دماغ کی بدیاں یا دماغ کی نیکیاں روح میں سے گزرتی ہیں، اور جو روح بدیوں کو قبول کرنے لگے وہ خود گندی ہونے لگ جاتی ہے. لیکن ہر حرکت سے پہلے دماغ کے اندر جو بھی کاروائیاں ہوئی ہیں وہ گویا روح کو پیغام دیتی ہیں، اور روح کے حکم کے بغیر جسم اس حرکت کو قبول نہیں کرتا. یہ جو بات ہے یہ بہت گہری بھی ہے اور نئی سائنس کے ذریعے ثابت شدہ حقیقت بن چکی ہے. ڈاکٹر ایکلز نے جو تجربے کیے امریکہ میں، ایکلز نہیں ان کا نام اور تھا، یاد آ جائے گا، جو برین سرجری کے ذریعے ایپیلیپسی کا علاج کیا کرتے تھے، بڑے مشہور نوبل laureate ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو انسان کے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر انسان کے اندر جو مادہ ہے وہ محض دماغی کام نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی وجود کی خبر ملتی ہے جس کے اوپر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہے اور کیا ہے، مگر اس کی موجودگی کا قطعی سائنٹیفک علم ہمیں ملتا ہے. اور اس نے مثالیں دی ہیں کہ میں نے مرگی کے آپریشن کے درمیان دماغ کے بعض ایسے حصوں کے آپریشن کیے اور ان کو کاٹ کر الگ کر دیا جن کے متعلق سائنسدان جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں عمل کا مرکز ہیں، اور اگر وہ نکال دیے جائیں تو وہ عمل ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود وہ عمل جاری رہے، جس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے علاوہ، یعنی دماغ کے ایک لوتھڑے کے علاوہ کوئی اور بھی امر دینے والی چیز اندر موجود ہے جو دماغ کی امر دینے میں محتاج نہیں ہے. اور اسی لیے وہ اس کو مائنڈ کہتے ہیں. یعنی برین ورسز مائنڈ، یہ کنٹروورسی چلی آ رہی ہے بڑی دیر سے. اکثر جو مادہ پرست سائنسدان ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں برین ہی برین ہے، جو کچھ بھی ہے یہی ہم اپنے طبی اثرات کے نیچے زندہ رہتے ہیں، انہی کے نتیجے میں ہم فیصلے کرتے ہیں، یہی مر کھپ جائیں گے. مگر جو مائنڈ کے قائل ہیں دراصل وہ روح کی بات کر رہے ہیں. جب مذہبی لوگ گفتگو کرتے ہیں تو مائنڈ کی بجائے روح کی بات کرتے ہیں. اور روح کے تعلق میں جو دماغ کی طرح کام کرنے والا لوتھڑا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ہی ہے. اور آخری فیصلے دماغ میں نہیں بلکہ دل میں ہوتے ہیں. یہ وہ کیا اس کے اندر نظام ہے ہمیں علم نہیں، مگر یہ پتہ ہے کہ روح بھی ایسی لطیف چیز ہے کہ جس کے اوپر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. تو وہ نظام جس کا روح سے تعلق ہے وہ بھی بہت ہی لطیف ایسی باتیں اپنے اندر رکھتا ہوگا. اور اس کے ظاہری نشان تو اس طرح کچھ کچھ ملتے ہیں کہ ایک انسان کا دل جس کو دماغ سے ہمیشہ پلس مل رہی ہے، ہر لمحہ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے اور 3-4 مختلف شکلوں میں وہ اپنے آپ کو گھماتا ہے، تو اس کے لیے دماغ سے ایک پلس، الیکٹرک پلس آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہے. اگر یہ پلس ختم ہو جائے تو دل کو مر جانا چاہیے. مگر ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بعض دفعہ دل کے اندر ہی دماغ کا مرکز بن جاتا ہے اور اس مرکز سے یہ پلس چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ دماغ سے کوئی نہیں آ رہی ہوتی. اور تجربہ کرنے والوں نے اس دماغ کی پلس کو بلاک کر دی ہے کلیتاً. پھر بھی دل کے اندر، اور ایک جگہ نہیں. جو ڈاکٹر ماہرین ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے، ہمارے احمدی ڈاکٹر بعض سرجن ہیں ہارٹ کے، ان سے بھی میں نے اس سلسلے میں اپنی دلچسپی کی وجہ سے تفصیلاً بات کی. تو انہوں نے کہا 1 سے زائد پیدا ہو جاتے ہیں مرکز، اور اگر بیک وقت 2 مرکز پیدا ہو جائیں تو پھر وہ زندگی کے لیے خطرہ بھی بن جاتا ہے. ایکسٹرا سسٹلی بھی پیدا ہو جاتی ہے اس سے. تو بہرحال یہ بہت باریک باتیں ہیں، مگر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر فرمایا گیا ہے، وہ قطعی بات ہے. اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں
حضرت مسیح علیہ السلام نے ان مسائل سے پردہ اٹھایا ہے جن کا ابھی تک پوری طرح انسان کو علم نہیں، مگر جتنا علم بڑھ رہا ہے ہم ان فرمودات کے قریب ہو رہے ہیں، ان کی مزید علامتیں ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں۔